شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اردو انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محسن رضا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلے میں دوستوں کو سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ کوہ سلیمان کے دامن میں واقع عظیم صوفی بزرگ سید احمد سلطان المعروف حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا دربار مغلیہ طرز تعمیر کا شاہکار ہونے کے ساتھ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان کی ایک اہم پہچان ہے۔ عظیم صوفی بزرگ سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا دربار 700 سال سے ڈیرہ غازی خان کی اصل پہچان ہے۔ آپ کے مقبرے کے کمرے اور صحن کے بائیں جانب مسجد ہے، جس کے 3 محراب ہیں اور کمرے کے ہر کونے میں آپ کے 4 یاروں سخی بادشاہ سید علی شہید، سید نور شہید، سید عمر شہید اور سید اسحاق شہید کے اسماء گرامی رقم ہیں۔ مسجد کے بالمقام مشرقی سمت اونچی سی جگہ پر 2 بڑی دیگیں پڑی ہیں، جن میں من و اناج پک سکتا ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت سخی سرور حیات تھے تو بغیر آگ جلائے ان دیگوں میں جو چاہتے پکا لیا کرتے تھے۔ بجانب مغرب جدھر آپ کا چہرہ انور ہے، آپ کے 4 یاروں کی قبور ہیں۔ حضرت سید علی شہید اور حضرت سید نور شہید کی پختہ قبریں ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہیں، جبکہ حضرت سید عمر شہید اور حضرت اسحاق شہید کی کچی قبور اس کے بالمقابل دوسری پہاڑی کی چوٹی پر ہیں۔ چشم باطل سے دیکھنے والوں کو یوں احساس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے یاروں کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت سید احمد سخی سرور لالا والا بن سید زین العابدین بن سید عمر بن سید عبد اللطیف بن سید شیخار بن سید اسماعیل بن امام موسیٰ قاسم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی۔ سخی سرور شہید کے والد بزرگوار حضرت زین العابدین سرزمین پاک و ہند میں تشریف لانے سے قبل 22 سال سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایک روز سید الانبیاء و ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ آپ نے فوراً رخت سفر باندھا اور ضلع شیخو پورہ میں شاہ کوٹ میں قیام کیا۔ یہ 520 ہجری بمطابق 1126 عیسوی کا واقعہ ہے۔ 2 سال کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ بی بی ایمنہ جنت الفردوس سدھاری۔ ان کے بطن سے 3 لڑکے حضرت سلطان قیصر، حضرت سید محمود اور حضرت سید صحرا تھے۔ شاہ کوٹ کا نمبردار آپ کا مرید تھا۔ اس نے اپنی کھوکھر برادری سے مشورہ کے بعد اپنی بڑی دختر بی بی عائشہ کو آپ کے عقد میں دے دیا۔ ان کے بطن سے 524 ہجری بمطابق 1130 عیسوی میں حضرت سید احمد سلطان پیدا ہوئے اور پھر ان کے بھائی حضرت عبد الغنی المعروف خان جٹی یا خان ڈھوڈا نے جنم لیا۔ سلطان سخی سرور رحمت اللہ علیہ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، آپ میں باطنی علوم کی لگن بڑھتی گئی۔ آپ کے والد محترم نے جب اپنے ہونہار بیٹے کا رجحان دیکھا تو اس طرح تربیت فرمانے لگے جیسے مرشد مرید کی تربیت کرتا ہے، لیکن دل کی خلش برقرار رہی۔ چاہتے تھے کہ سلوک و معرفت کی راہوں پر گامزن ہوں، علم لدنی سے مالا مال ہوں اور کسی صاحب حال بزرگ کے دستے حق پرست پر بیعت کروں۔ جب 535 ہجری بمطابق 1141 عیسوی میں آپ کے والد گرامی نے رحلت فرمائی اور شاہ کوٹ میں ہی مدفن ہوئے تو آپ کے خالہ زاد بھائی ابی جودھا ساون اور مکو نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔
روز بروز ان کی زیادتیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے پیرا رہان کی وفات کے بعد زرخیز زمین اپنے پاس رکھ لی اور بنجر ویران آراضی آپ کے حوالے کر دی، لیکن اللہ کے کرم سے وہ زرخیز و شاداب ہو گئی تو وہ بڑے نالاؤں افسردہ ہوئے اور حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ ہیلے بہانے سے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ باپ کے وصال کے بعد آپ کی شادی گھنو خان حاکم ملتان کی بیٹی بی بی بائی سے ہو گئی۔ امراؤ روسا نے نذرانے پیش کیے۔ جب آپ دلہن کو گھر لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مائی عائشہ نے گھی کے چراغ جلائے اور خوب خوشیاں منائیں۔ اس پر آپ کے خالہ زاد بھائی سیخ پا ہو گئے اور دل ہی دل میں آپ کو بے عزت کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ انہوں نے لاگیوں اور بھانڈ میراثیوں کو بہلا پھسلا اور لالچ دے کر بھیجا کہ وہ حضرت سید احمد سلطان کو بدنام و شرمسار کریں، اور ترکیب یہ بتائی کہ اگر وہ سیر دیں تو وہ 1.25 سیر مانگیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ آپ نے نہ صرف لاگیوں بھانڈیوں میراثیوں کو ہی نہیں بلکہ غربا و مساکین و محتاجوں کو بے شمار دولت جہیز کا سامان اور دیگر اشیاء سے خوب نوازا۔ اس دن سے آپ سخی سرور، لکھ داتا، لالا والا، پیر خانو، شیخ رانکور وغیرہ مختلف القابات سے نوازے جانے لگے، لیکن سخی سرور کا لقب ان سب پر حاوی ہو گیا۔ اسی اثناء میں آپ کی والدہ محترمہ اور سوتیلے بھائی سید محمود اور سید سحر راہی ملک عدم ہو کر شاہ کوٹ میں ہی دفن ہوئے تو آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ کسی مرد حق کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا جذبہ شدت اختیار کر گیا۔ چنانچہ تلاش حق کے لیے آپ بغداد شریف پہنچے، جو ان دنوں روحانی علوم کا سرچشمہ تھا۔ آپ نے سلسلہ چشتیہ میں حضرت خواجہ مودود چشتی، سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہم سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ بغداد شریف سے واپسی پر آپ نے چند دن لاہور میں قیام فرمایا اور پھر وزیر آباد کے قریب سوہدرہ میں دریائے چناب کے کنارے یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ عشق، مشق اور اللہ کے اولیاء کبھی چھپے نہیں رہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام دنیا دار انسان ان کے قریب ہو کر بھی فیض یاب نہ ہو۔ آپ کی بزرگی و ولایت کا چرچا 4 دانگ عالم میں ہو گیا۔ ہر وقت لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔ جو بھی حاجت مند در اقدس پر پہنچ جاتا تہی دامن و بے مراد نہ لوٹتا۔ آپ کو جو کچھ میسر آتا فوراً راہ خدا میں تقسیم فرماتے تھے۔ لوگ آپ کو سخی سرور اور سخی داتا کے نام نامی اس میں گرامی سے یاد کرنے لگے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے دنیا کے ساتھ دین کی دولت سے بھی مالا مال ہونے لگے۔ دن بدن آپ کے مریدین میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دھونکل میں بھی آپ نے چند سال قیام فرمایا۔ جہاں آپ نے ڈیرا ڈالا وہ بڑی اجاڑ اور ویران جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ مخلوق خدا یہاں بھی جوق در جوق پہنچنے لگی۔ میلوں کی مسافت طے کر کے لوگ آ کر اپنے دکھوں، غموں اور محرومیوں کے مداوا کے بعد ہنسی خوشی واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن دھونکل کے نمبردار کا لڑکا کہیں گم ہو گیا۔ نمبردار نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مطمئن رہو، شام تک لوٹ آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شام ہوتے ہی لڑکا گھر لوٹ آیا۔ وطن معلوف سے نکلے کئی سال ہو گئے تھے، لہٰذا واپس شاہ کوٹ تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں آپ کی شہرت و بزرگی کے چرچے پورے ہندوستان میں پہنچ چکے تھے۔ سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ خالہ زاد بھائیوں کے حسد میں مزید اضافہ ہوا۔ جب خالہ زاد بھائیوں کی عداوت انتہا کو پہنچ گئی تو آپ نقل مکانی فرما کر ڈیرہ غازی خان تشریف لے گئے اور کوہ سلیمان کے دامن میں نگاہ کے مقام پر قیام فرمایا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل آپ کا مزار اقدس ہے اور آپ سخی سرور کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے ڈیرہ غازی خان پہنچتے ہی لوگوں کا یہاں بھی ازدحام ہونے لگا۔
हर मजहब व मिल्लत के लोग आपके दरे दौलत पर हाजिर होने लगे। आपके इरादतमंद, अकीदतमंद और मुरीदैन बेशुमार थे, लेकिन इनमें से 4 असहाब खासुल खास थे। ये चारों यारों के नाम से मशहूर थे। उन्हें आपसे बेहद इश्क था। आप भी इन चारों यारों से बेहद मोहब्बत करते थे। आपके खालाजाद भाइयों ने आपको यहाँ भी सुख का सांस ना लेने दिया। उन्होंने अपने कौम के अनगिनत लोगों को आपसे बदजन कर दिया और जब में गफीर लेकर आप रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के लिए चल पड़े। उन दिनों आपके सगे भाई हजरत सैयद अब्दुल गनी अलमारूफ खान ढोडा निगाह से 12 कोस दूर कस्बा वुदवुद में इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। उनके खादिम ने जब खालाजाद भाइयों के अजाइम के बारे में इतला दी तो वो तने तनहा उनके मुकाबले पर उतर आए और बेहतर अशखास को हवालाए मौत करने के बाद जामे शहादत नौश किया। वो सब लोग निगाह पहुंचे। उस वक्त हजरत सैयद अहमद सुल्तान सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। चंद एक खादिम और चारों यार मौजूद थे। नमाज से फरागत के बाद आपको इतला दी गई तो आप घोड़ी पर सवार हो गए। भाइयों ने हमला किया तो आपने भी जंग शुरू कर दी और यारों समेत मुकामे शहादत से सरफराज हुए। दमे वापसी आपने इरशाद फरमाया कि मेरे यारों को मुझसे बुलंद मुकाम पर दफन किया जाए। चुनाचे हस्बुल इरशाद ऐसा ही किया गया। 22 रजब 577 हिजरी बामुताबिक 1181 ईस्वी को 53 साल की उम्र में जब आपकी शहादत हुई तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। आपसे मोहब्बत करने वाले तमाम लोग अफसुर्दा हो गए। मुख्तलिफ मुरीदैन ने आपके मज़ार अक़दस की तामीर में वक्तन फवक्तन हिस्सा लिया, लेकिन बस्ती सखी सरवर के मकीनों के बकौल मज़ार की इमारत की तामीर बादशाह बाबर ने अपनी निगरानी में कराई थी और इस ज़िमन में उसने एक मोहर शुदा दस्तावेज भी लिखी थी। मगरिब की जानिब एक बहुत बड़ा हौज बनवाया था ताकि इसमें पानी जमा रहे। मस्जिद के मेहराब के नीचे और सतह जमीन से तकरीबन 50 फुट ऊंची बाबा गोजर माश की सियालकोटी की कब्र है। कहते हैं कि आप पहाड़ पर से पानी लाकर नमाजियों को वुजू कराया करते थे। हजरत सखी सरवर शहीद की याद में हर साल मुख्तलिफ शहरों में मेला लगता है जिसमें बेशुमार लोग हिस्सा लेते हैं। पिशावर में इसे झंडियों वाला मेला कहते हैं। धोंकल में जून जुलाई के महीने में बहुत बड़े मेले का एहतमाम होता है। लाहौर में इसे कदमों और पार का मेला कहा जाता है और डेरा गाजी खान में आपका उर्स 11 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें लोग दूरों नजदीक से शरीक होकर अपनी मोहब्बतों और अकीदतों के चिराग रोशन करते और फैज याब होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।